قادر میرا بھائی ہے، جن پہ منشیات فروشی کا ٹیگ لگا لگا کر تھانہ صدر نے ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا ہوا ہے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف آئی جی صاحب سے مدد اور ان سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور یہ جو بار بار ہمارے گھر میں ریڈ ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ میرے بھائی پہ اور میرے والد پہ فضل قدیر پپو کو موقع پر 8 سے 9 منشیات کی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ وہ منشیات کی ایف آئی آرز کس طرح سے ہوئی کوئی یہ نہیں دیکھتا، صرف یہی دیکھتا ہے کہ ریکارڈ بنا ہے، چلے ایک دفعہ پھر سے ریڈ کر لیا جائے، پھر پرابلم میں ڈال لیا جائے۔ 2008 میں میرے چاچو ارشد کے موقع پر منشیات کی ایک ایف آئی آر ہوئی تھی۔ وہ جب ایف آئی آر ہوئی تھی میرے والد نے اس کیس کی پیروی کرنے کے بعد میرے چاچو ایکویٹ ہو گئے، بری ہو گئے عدالتوں سے۔ بہت سے ایس ایچ اوز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ 5 سے 6 سال ان کو انکوائریاں وغیرہ فیس کرنی پڑی ہیں، جس کے بدلے میں ہم نے بھی اس ایس ایچ او پہ ایف آئی آر کروائی۔ اس کی پروموشن وغیرہ رک گئی تھی۔ وہ ایف آئی آرز کی کاپی بھی اس ٹائم میرے پاس موجود ہے۔ صرف تھانہ صدر پولیس میں اس طرح سے نہیں ہوا، تھانہ صدر پولیس کے علاوہ ہمارے اپنے ہی کموکا کاسٹ کے لوگ بہت سے جو ہمارے مخالف تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم گھر سکون سے بیٹھ کر کیوں کھاتے ہیں، بہت مخالف تھے ہمارے، انہوں نے میرے بھائی پر قتل کا مقدمہ ڈالنا چاہا ہے۔ 302 کی ایف آئی آر میں میرے بھائی کو میری والدہ نے خود تھانہ صدر جا کے پیش کر دیا کہ ہم بے قصور ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے۔ جب بھائی کو پیش کیا ہے، بری ہو گئے ہیں، وہ اس کیس میں بھی بری ہو گئے ہیں۔ اب تک میرے بھائی یا والد پہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، ہر ایک کیس میں وہ عدالتوں سے بری ہوئے ہیں۔ میں کیفیت وغیرہ آگے سے چینج کرواتی رہی ہوں، آرڈرز جا کے دیتی رہی ہوں تھانوں میں۔ میں خود اپنے والد اور بھائی کو صرف اس منشیات کی جھوٹی ایف آئی آرز کی وجہ سے آر پی او آفس میں خود اپلیکیشنز دیتی رہی ہوں کہ میں انہیں پیش کرنے کو تیار ہوں، کم از کم یہ ریڈ ہونا بند ہو جائے۔ میرے والد بہت زیادہ بیمار ہیں۔ ٹھیک اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے پولیس والوں نے اپنے پیٹی بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اس پیٹی بھائی پہ اس طرح سے ایف آئی آر ہوئی، اس طرح سے ایف آئی آر ہوئی، ہم نے بہت سے بیلف بھی ڈلوائے ہیں، پولیس والوں پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں۔ جب بیلف کامیاب ہو جاتے تھے تو پولیس والوں پہ ہم ایف آئی آر کروا دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے والد اور بھائی پہ اتنا تشدد کیا ہوا ہے کہ وہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی۔ ٹھیک اس طرح سے ہی ابھی ریسنٹلی 29 تاریخ کو 29/6/2024 کو اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے گھر صبح 3:30-4 بجے تھانہ صدر پولیس آئی ہے، انہوں نے ریڈ کیا ہے۔ میں نے انہیں اندر انٹر نہیں ہونے دیا اور میں نے انہیں کہا ہے کہ ہمارے گھر میں صرف فیمیلز ہیں، آپ نہ اندر انٹر ہوں، فیمیلز ہوں۔ وہ اپنے ساتھ کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں لائے تھے۔ میں نے جب انہیں یہ کہا ہے تو انہوں نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا ہے۔ میں باہر تھی، میرے پاس اس چیز کی ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ توڑا ہے اور وہ اندر انٹر ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف اندر انٹر ہوئے ہیں، میری والدہ، میری بہنیں اندر موجود تھی، ان سے بدتمیزی انہوں نے کی ہے۔ یہاں پہ میں میڈم مریم نواز سی ایم صاحبہ جو ہیں ہماری، انہوں نے ایک 8 مارچ کو ایک سلوگن ریز کیا تھا نیور اگین کا۔ نیور اگین کا کہ مطلب کوئی بھی پرائیویٹ بندہ کسی بھی فیمیل کو کسی بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، نہ ہی ان پہ کوئی ایسا تشدد ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ ہماری دفعہ وہ چیز، وہ سلوگن کہاں گیا ہے؟ میں آپ کو اس چیز کے لیے ایک ویڈیو دکھاتی ہوں، جس طرح سے پولیس ہمارے گھر آئی ہے۔ یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، آپ کو چاہیے تو میں دے دوں گی۔ جس طرح سے وہ اندر آئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ تھا، نہ کوئی ساتھ لیڈی کانسٹیبل تھی، بلکہ وہ ہمیں گھر آ کے تھریٹ کر کے گئے ہیں ایس ایچ او جو ہیں رائے آفتاب، کہ میں آپ کے والد پہ جھوٹی ایف آئی آر دوں گا، ان کا ریکارڈ بنا ہوا ہے، میں دوبارہ مزید ایک ایف آئی آر دوں گا، یہ کہہ کے اور بار بار ریڈ کرنے کی دھمکی دے کر وہ چلے گئے ہیں یہاں سے، ہمارے گھر ڈھڈی والا سے۔ تھوڑی دیر بعد 12:30 بجے جب ہمارا ادھر فیول اسٹیشن ہے چنیوٹ میں، بھوانا والی سائڈ پہ، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا ہے کہ میرے والد کو وائٹ گاڑی نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے کال چلوائی ہے 15 پہ، پولیس موقع پہ نہیں آئی، چنیوٹ میں نہیں موقع پہ آئی پولیس۔
اس کے بعد میں نے 1787 پہ کال کی ہے آئی جی صاحب کو انفارم کے لیے کہ کمپلین اپنی درج کرواؤں کہ اس طرح سے میرے والد اغوا ہوئے ہیں. 29 تاریخ کا ہی یہ وقوع ہے. اس ٹائم پولیس نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اور آئے ہیں موقع پہ, لیکن کچھ بھی نہیں بنا. ہمیں لگا کہ شاید وہ ڈکیٹی پلس اغوا ہے. ڈکیٹی پلس اغوا اس طرح سے, ایک تو وہ میرے والد کو تشدد کرتے ہوئے لے کر گئے تھے, دوسرا انہوں نے ہماری ویگن آر گاڑی سے 8 لاکھ روپے گاڑی سے نکالے ہیں, 2 لاکھ انہوں نے ورکر سے چھینے ہیں. جس طرح سے وہ میرے پاس اس چیز کی بھی ویڈیو موجود ہے, ہمارے ادھر پیٹرول پمپ پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جس طرح سے وہ ایسے پسٹل نکال کے اور سیدھا گن کر رہے تھے, جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہوں, ہم انسان نہیں ہیں. انہوں نے میرے والد پہ تشدد کیا ہے. ایک دن گزرا ہے 30 تاریخ کو صبح میں نے تھانہ کوٹ بساوا میں, جو چنیوٹ کا ہی ہمارا پیٹرول پمپ کا لنک تھانہ ہے, وہاں پہ میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ میں کل سے کہہ رہی ہوں میرے والد اغوا ہوئے ہیں, ان کا پتہ کر دیں. ایک اپلیکیشن SHO صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں. انہوں نے میری اپلیکیشن رکھ لی ہے, ڈائری نمبر انہوں نے مجھے دے دیا ہے. ڈائری نمبر کے بعد 8 گھنٹے گزرنے کے بعد جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ 8 گھنٹے کے بعد ہم آپ کی FIR درج کر دیں گے, میں نے 8 گھنٹے کے بعد کال کی ہے. SHO صاحب کہتے ہیں آپ کے والد کو یہاں سے کسی اور بندے نے نہیں, تھانہ صدر فیصل آباد پولیس نے اغوا کیا ہے, وہ یہاں سے لے کر گئے ہیں. میں عدالتی بیلف لے کر ادھر چلے گئی ہوں کہ میرے والد کو اس طرح سے کیوں رکھا ہوا ہے, وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے. ٹھیک کچھ دیر بعد 30 تاریخ کو رات 11:30 بجے کا انہوں نے وقوع ڈالا ہے اور میرے والد پہ 6 کلو چرس کی FIR دے دی ہے. میں 29 تاریخ کی کھپ رہی ہوں کہ وہ اغوا ہوئے ہیں. لے جانے کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے, 15 کی کال موجود ہے, اس کا ریکارڈ موجود ہے.